على الفلاح وقل رب زدنی علما۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ علم نجوم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علم نجوم کہتے ہیں ستاروں کا علم، ستاروں کی گردش کا علم۔ علم نجوم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، کہ جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا اس نے گویا سحر اور جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ البتہ یہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ علم نجوم یا ستاروں کی گردش کا علم یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جس کے ذریعہ علم نجوم کی تاثیر کا عقیدہ رکھا جائے، یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ستارے بذات خود زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ستاروں کی گردش کا اثر زمین پر پڑتا ہے اور وہ اصل میں اثر ڈالتے ہیں زمین پر۔ تو اصل میں یہ سمجھنا کہ علم نجوم بذات خود اللہ کے فیصلے میں مؤثر ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہوگا، شرکیہ عقیدہ ہوگا، اور اس عقیدے کے حساب سے اس علم کو سیکھنا قطعاً صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر علم نجوم کو صرف سبب مانا جاتا ہے، یعنی ستاروں کو صرف سبب مانا جاتا ہے کہ یہ ستارے سبب بنتے ہیں، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی فاعل حقیقی ہے، لیکن یہ ستارے جو ہیں نا وہ سبب بنتے ہیں، تو اس ناحیہ سے اس علم کو اس ارادے سے سیکھنا یہ شرک اصغر ہوگا، کیونکہ ایک بندے نے اس چیز کو سبب بنایا جو اصل میں سبب ہے ہی نہیں۔ اسی قبیل سے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی آتی ہے جو حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، رات میں بارش ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایمان کی حالت میں صبح کرنے والے ٹھہرے اور کچھ لوگ کفر کی حالت میں صبح کرنے والے ٹھہرے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمیں بارش ملی ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ٹھہرا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ٹھہرا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ٹھہرا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ٹھہرا۔ علم نجوم کی یہ پہلی قسم تھی جو جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کا سیکھنا۔ لیکن علم نجوم کی دوسری قسم جو ہے جسے علم تأثیر کہتے ہیں، پہلی قسم کا نام علم تاثیر ہے، کہ اس علم کو اللہ کے فیصلے میں مؤثر سمجھا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا،
شرک اکبر ہو جائے گا، اور اگر اس کو سبب سمجھا جائے اللہ رب العالمین کو خالق اور فاعل حقیقی سمجھتے ہوئے تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی دوسری قسم کو دیکھیں تو اسے ہم علم تیسیر کہتے ہیں، یعنی آسانی پیدا کرنے کا نام دیتے ہیں۔ تو علم نجوم کی جو دوسری شکل ہے جسے دینی مصلحت حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے، جیسے قبلہ کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے، یا دنیاوی مصلحتوں کے لیے سیکھا جائے، جیسے جہت اور سمت کی جانکاری لینی ہو یا موسم کی جانکاری لینی ہو، تو اس ارادے سے سیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، اس میں گنجائش پائی جاتی ہے۔